نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ملت کے لفظ کو میں نے قرآن میں کئی جگہ ڈھونڈا اور کئی جگہ پہ ملت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. ارشد پراچا صاحب، بریگیڈیئر صاحب، سہیل وڑائی صاحب، جناب حامد صاحب، جناب رضوان صاحب، ڈاکٹر رانجھا صاحب، آپ سارے جو کارپردازان ہیں تنظیم ملت پاکستان کے، آپ مستحق ہیں مبارکباد کے کہ قرآن کریم کا یہ بہت ہی پسندیدہ لفظ ملت، آپ نے اس کو قوموں کے ذہن میں دوبارہ ریوائیو کرنے اور یاد دلانے کے لیے آپ نے بہت کوشش کی ہے. کہیں تو ملت کو قرآن نے استعمال کیا ریلیجس کمیونٹی کے لیے، کہ مثال کے طور پر قرآن نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم. قرآن نے کہا یوسف علیہ السلام کی زبانی انی ترکت ملت قوم لا یؤمن باللہ. یہاں ملت مذہب کے معنوں میں ہے. اور ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہاں معاشرتی طور طریقے کے معنوں میں ملت کا مفہوم ہے. دراصل انگریزی میں اس کو ہم ہومونیم کہتے ہیں. لفظ ایک ہوتا ہے، یہ اس کا جملے میں استعمال ہے جس سے اس کے معنی کا تعین ہوتا ہے. ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثلا انگریزی میں بہت آسان سی مثال ہے ریس، RACE ریس. ریس کمپیٹیٹیو رننگ بھی ہے، ریس انسیسٹرل لائنیج بھی ہے، نسل بھی ہے. تو اس طرح عربی میں ملت کے کئی شیڈز آف میننگ ہیں. اپنا تجربہ بیان کرنا ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بہت مستحسن نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں گا کہ ام القریٰ یونیورسٹی میں PhD کے بعد میں چلا گیا یونیورسٹی آف گلاسکو. وہاں کام کیا، کو 2 سال پڑھایا. پوسٹ ڈاک کے لیے میں بڑے اورینٹلسٹ مستشرقین کے ساتھ میرا رابطہ رہا. یونیورسٹی آف کولوراڈو بولڈر کیمپس امریکہ کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں تھی آج سے 30 سال پہلے. جب کبھی میں ان سے گفتگو کرتا تو میں کہتا کہ میں ملت اسلامیہ کا فرد ہوں. سب سے زیادہ تکلیف مستشرقین کو ہوتی. مغرب کے وہ اسکالرز جو قرآن اور اسلامیات پڑھتے ہیں، جو سیرت پڑھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی آف کولوراڈو کے بولڈر کیمپس، یہ بہت مشہور کیمپس ہے امریکہ کا. میں نے پوسٹ ڈاک وہاں سے کی PhD کے بعد. پروفیسر میتھیوسن ڈینی، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے این انٹروڈکشن ٹو اسلام. مجھے کہنے لگا کہ مسٹر چودھری، ڈاکٹر چودھری، واٹس رانگ ود یو؟ ہم دنیا میں تم مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہیں. ہمیں تو یہ امت اور ملت کا بخار کبھی نہیں چڑھا. تم جب بھی بات کرتے ہو ملت کی بات کرتے ہو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو. یو شوڈ بی پراؤڈ آف بینگ پاکستانی. اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر کرو. میں نے کہا کہ میں پہلے مسلمان ہوں، محمد علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کے بعد میں پاکستانی ہوں. اور صرف میں ہی نہیں، دنیا کے 2.25 ارب لوگ، خدا کی قسم، پہلے وہ مسلمان ہیں، بعد میں وہ کالے ہیں یا گورے ہیں یا کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں. میں اس کی ایک مثال یہ بھی دوں گا کہ مائیکل ہارٹ نے لکھی کتاب 100 گریٹ پیپل، 100 بڑے آدمی. اس نے پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا.
لندن میں ایک بہت بڑے ہال میں کم از کم 2500 بندہ سامنے بیٹھا ہے، تو گورے اس کے گلے پڑ گئے کہ تم نے نمبر 1 پہ محمد علیہ السلام کا نام رکھا ہے، تمہیں تو ہولی کرائسٹ کا نام رکھنا چاہیے تھا۔ تو مائیکل ہارٹ اٹھا، اس نے اپنی باری پہ بات کی، اس نے کہا اس کا سبب ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ یہاں 2500 آدمی بیٹھے ہیں، اگر کوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، آپ میں سے کون ہے جو اس پہ جان دینے کو تیار ہوگا؟ خدا کی قسم حال میں سے، بھرے حال میں سے ایک بندہ بھی نہ اٹھا۔ تو مائیکل ہارٹ نے کہا اگر یہاں 2500 مسلمان بیٹھے ہوتے، خدا کی قسم سارے کے سارے تیار ہوتے ناموس رسالت پہ جان دینے کے لیے۔ یہ ملت کا جو تصور ہے، یہ تعمیر ملت بھی اس میں شامل ہے، اور تعمیر ملت کا بیڑا جو مشن انہوں نے شروع کیا ہے کہ ہم معاشرے میں جسٹس لائیں گے، معاشرے میں لوگوں کو دفاع بتائیں گے، اپنے نظریات کا دفاع، اپنے وطن کا دفاع، اپنی حدود کا دفاع، اور تیسری بات جو بہت ہی اہم ہے، ہم لوگوں کو ریسرچ کی جانب مائل کریں گے۔ ہم لوگوں کو، اور جس طرح محترم سہیل صاحب کہہ رہے تھے، وڑائچ صاحب، کہ گزشتہ 600 سال میں مجھے کہیں کوئی ریسرچ نظر نہیں آئی، یہ انہوں نے ٹھیک فرمایا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آج 1446 ہجری ہے، ایک بہت بڑا مسلمان مورخ بلازری، جس کی مشہور کتاب فتوح البلدان ہے، 310 میں مرا۔ 310 میں بلازری مرا، اور اپنی وفات سے کچھ سال پہلے وہ ملتان آیا اور ملتان کے قرب و جوار کے علاقوں میں وہ خوب پھرا۔ تو بلازری کا بیان یہ ہے کہ میں جس پڑھے لکھے بندے سے بھی میں نے گفتگو کی، میں حیران ہوا کہ وہ بہت اچھی فارسی بولتا ہے، بہت اچھی عربی بولتا ہے، آج سے 1150 سال پہلے۔ ہمارے ساتھ ہوا کیا، وڑائچ صاحب، یہ ایک ہنری ہارڈنگ ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر جنرل آ گیا برصغیر پاک و ہند میں 1844 سے لے کر 1848 تک۔ 1844 سے لے کر 1848 تک ہنری ہارڈنگ، اس نے بجنبش قلم اس نے ایک آرڈر پاس کر دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1857 میں پورا ہندوستان برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ 1846-47 کے قریب اس نے آرڈر کیے کہ آج کے بعد ہمارے زیر نگی علاقوں میں نوکری صرف اس شخص کو دی جائے گی جو انگریزی لکھنا جانتا ہوگا، پڑھنا جانتا ہوگا، بولنا جانتا ہوگا۔ ایک آرڈر کے ذریعے فارسی کے علماء، عربی کے علماء، سنسکرت کے علماء، مقامی زبانوں کے علماء سارے ان پڑھ قرار پا گئے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں ایک ایسی بیوروکریسی دی۔ میں نے بڑے بڑے کمشنرز کو، سیکرٹریز کو، اگر یہاں کو بہت بڑے افسر بیٹھے ہوں تو مجھے معاف کریں، میں نے ان کو اس بات پہ فخر کرتے دیکھا ہے کہ تم برطانیہ میں بھی پروفیسر پڑھتے ہیں، امریکہ میں بھی، لیکن جو انگریزی ہم جانتے ہیں تم پروفیسر اور صحافی لوگ کیا جانتے ہو۔ وہ اپنی اس انگریزی پہ، اور ہمیں ایک ایسی بیوروکریسی دے دی ہارڈنگ نے جو ان کے مقاصد کی تکمیل کر سکتی تھی۔ اور میں گستاخی اگر نہ ہو، ابھی تک بیوروکریسی کا وہی مزاج ہے، بالکل اسی طرح ابھی تک بیوروکریسی کام کر رہی ہے۔ سبب یہ ہے، ملک آزاد ہو گیا، ہونا یہ چاہیے تھا
کہ ان ساری علوم کی اثر نو تدوین ہوتی. یہ جتنے انسانی علوم ہیں، یہ جتنے معاشرتی علوم ہیں، یہ جتنے سائنسی علوم ہیں، ان سب کو مسلمان اسکالرز ایک مرتبہ پھر لکھتے. اور ہاں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ظاہرداری کا کام کیا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب انسان نے سوچنا شروع کیا کہ کائنات کا جوہر اصلی کیا ہے، یونانی مفکر تھیلس نے کہا ایوری تھنگ کمز آؤٹ آف واٹر اینڈ ریٹرنس ٹو واٹر. اس کے بعد انیگزیمینز آیا، اس نے کہا صرف پانی نہیں، ہوا بھی بنیادی جوہر ہے. پھر انیگزیمینڈر آیا، اس نے کہا آگ بھی ہے. ایک اور آیا، اس نے کہا کہ مٹی بھی ہے، پانی، مٹی، آگ، ہوا. یہ چار بنیادی عناصر ہیں جن سے یہ کائنات کھڑی ہوئی ہے. پاکستان آزاد ہو گیا، ہم نے خود سے کوئی نیا علم نہیں دیا، ہم نے اس میں اللہ ڈال دیا. آپ نے اور میں نے، وڑاج صاحب بچپن میں چوتھی پانچویں میں اردو کی نظم پڑھی، پانی، مٹی، آگ، ہوا، کھیل ہے اس کی قدرت کا. ہم نے خود سے کوئی ریسرچ کرنے کی بجائے، کوئی نیا علم تخلیق کرنے کی بجائے، ہم نے صرف یہ کیا کہ مغرب سے چیزیں امپورٹ کر کے ان کے اوپر. رات کسی سلسلے میں محترم رانجھا صاحب سے بات ہو رہی تھی، ورنہ یہ علاقہ اتنا زرخیز تھا، اتنا زرخیز تھا کہ قرآن کا پہلا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ نے، جو 1762 میں فوت ہوئے، شاہ ولی اللہ نے کیا. لیکن آپ حیران ہوں گے وڑاج صاحب، شاہ ولی اللہ سے پہلے مولوی برخوردار رانجھا، مڈ رانجھا کا رہنے والا تھا، اس نے پنجابی میں قرآن کا ترجمہ کیا. اور برخوردار رانجھا 1758 میں حضرت شاہ ولی اللہ سے بھی 4 سال پہلے فوت ہوا. میں سرگودا میں 8 سال وائس چانسلر رہا. بہت سارے رانجھا حضرات میرے پاس آتے تھے. سچی بات ہے کہ وہ بلا وجہ وہ پریشان ہوتے تھے کہ شاید وائس چانسلر کو بات کرے گا ہیر رانجھا کے بارے میں. تو میں ان سے کہہ دیتا تھا کہ نو، ہیر میرا موضوع نہیں ہے، نہ ہی وہ والا رانجھا میرا موضوع ہے. ہاں، میں تو مداح ہوں برخوردار رانجھا کا. وڑائی صاحب ایک رانجھا ہو، دوسرا برخوردار ہو، ایسے قرآن کا ترجمہ کرنے والے. اور بر صغیر پاک و ہند میں کیا کیا کام ہوئے، ہم اس کو ڈھنگ سے ہائی لائٹ بھی نہیں کر سکے. علامہ ساغانی لاہوری 650 ہجری میں فوت ہوئے. دنیا کی سب سے قابل اعتماد عربک لیکزیکون لاہور کے آدمی نے لکھی، ساغانی لاہوری نے. العباب الزاخر، العباب الزاخر اپنے آخری دنوں میں عراق کے مرحوم صدر نے اس کو شائع کروایا بغداد سے. میں صرف 1-2 درخواستیں اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے. علامہ اقبال کا ایک جملہ مجھے کبھی نہیں بھولا. علامہ کہتے ہیں The finality of prophethood is bond of integrity for Muslim Ummah. The finality of prophethood، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ دراصل امت کی وحدت کا راز ہے. اگر آپ اور نبیوں کو آنے کی اجازت دیں گے، ایک فیصل آباد میں کھڑا ہو جائے گا، ایک کراچی میں، ایک امریکہ میں، ایک افریقہ میں، ایک برطانیہ میں، جتنے نبی اور آئیں گے آپ کی امت اتنے حصوں میں بٹ جائے گی. تو علامہ نے کہا کہ یہ بانڈ آف انٹیگریٹی ہے مسلم امہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. اس کو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی بہت خوبصورت انداز میں کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک شناخت یہ ہے کہ مسلمان کالے رنگ کا ہو، گورے رنگ کا ہو، کسی رنگ کا ہو، ایک تو وہ امت محمدیہ کا فرد ہے، اور نمبر 2 اس کا ایک ہی لیڈر ہے، اور اس کا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم ایک ہی لیڈر کو ماننے والے ہیں.
تو اس ملت کا صرف ایک لیڈر ہے اور وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک بات میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ محترم وڑائچ صاحب کی موجودگی میں عرض کی تھی، آج میں دوبارہ کہتا ہوں، میں اختصار اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی ہمیں میسیج آتے ہیں اور یہ موبائل پہ سارا دن میسیج آتے ہیں، 70% لوگ 80% لوگ السلام علیکم اس میں غلط لکھتے ہیں۔ یہ بنیادی شناخت ہے ہماری۔ عام طور پر لوگ السلام علیکم اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں کہ اسلام علیکم، اسلام علیکم 100% غلط ہے، اسلام علیکم۔ اچھا، عربی میں وڑائچ صاحب واو کا معنی ہے اور کئی لوگ لکھتے ہیں السلام وعلیکم، السلام وعلیکم، واو کے معنی اور اس کا معنی ہوا سلامتی اور تم پر، سلامتی اور تم پر۔ اور کئی ستم ظریف یہ کرتے ہیں السلام وعلیکم لکھنے کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن، تعجب کا نشان بھی ڈال دیتے ہیں، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ منہ دیکھا ہے اپنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس اسلامی ملک میں پڑھے لکھے لوگ، افسران، آپ حیران ہوں گے کہ اردو کے ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے، میں یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا، میں اس وقت وہاں ڈین تھا، اس نے مجھے السلام وعلیکم آگے سائن آف ایکسکلیمیشن، میں نے ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ کو بلایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اسی طرح خطوں میں السلام وعلیکم آگے نشان تعجب ڈالتے ہیں؟ کہتے جی میں تو اسی طرح لکھتا ہوں۔ میں نے کہا اپنی بیگم صاحبہ کو خط لکھیں تب بھی اسی طرح لکھتے ہیں؟ کہتا ہاں جی۔ میں کہ پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی پڑھے لکھے لوگ السلام علیکم ٹھیک نہیں لکھتے۔ اچھا، ٹھیک یہ ہے السلام الف لام سین لام الف میم، یعنی سلام کے شروع میں الف لام ہے۔ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ ہمیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمایا ہے۔ اور وڑائچ صاحب ایک دوسری غلطی جو بہت سارے ہی پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس طرح لکھتے ہیں، اکٹھا انشاءاللہ۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم سرکاری اسکولوں میں 8ویں 6ویں میں پڑھتے تھے تو اردو کا بھی پرچہ انشاء پردازی کا پرچہ ہوتا تھا۔ تو انشاء پردازی کیا ہے کہ فعل کو، اسم کو، حرف کو اکٹھا کر کے جملہ بنانا، یہ انشاء پردازی تھا۔ یعنی انگریزی میں اس کو کمپوزیشن کہتے ہیں، اور انگریزی میں اے اور بی پرچہ کمپوزیشن کا ہوتا تھا۔ تو کمپوزیشن کو عربی میں، فارسی میں، اردو میں انشاء کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کی جانب کوئی کمپوزیشن منسوب نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم میں 2-3 مرتبہ انشاءاللہ آیا مختلف کنٹیکسٹ میں۔ ان الگ لکھا جائے گا، شاء الگ لکھا جائے گا، اللہ ایک نون ہے یہ الگ لکھا جائے گا۔ عربی میں حرف اور فعل کو کبھی جوڑ کر نہیں لکھا جاتا۔ یہ اردو میں یہ ایک بدعت شروع ہو گئی کہ 4 لفظ جوڑ کے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ان الگ، شاء الگ اور اللہ الگ، انشاءاللہ۔ ان حرف شرط ہے، شاء فعل ہے۔ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم ملت پاکستان کے جملہ ممبران وہ جب خط و کتابت کریں تو وہ بھی مسنون طریقے پہ کریں، صحیح کریں، اور اردو کو رواج دینے کے لیے یہ ایک قدم بھی ہوگا۔ اور جو قومیں، حقیقت یہ ہے، اپنی زبان سے پیار نہیں کرتی، جو قومیں اپنی زبان نہیں بولتی، وہ انجام کار گونگی ہو جاتی ہیں۔ جو ہماری اردو زبان ہے
اور بہت خوبصورت زبان ہے. اس کو ہم سارے لوگ ایک اپنی دفتری زبان اور صحیح معنوں میں قومی زبان بنانے کے لیے اپنے مشن کو ہم جاری رکھیں. شکریہ جی.